مخدوم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا احسان ہے۔ تھینک یو سر، سنائیں جناب۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں آپ کا خادم ہوں۔ دور حاضر میں مولا نے آپ کی جو ڈیوٹی لگائی ہے تو ہم اس سے کافی مستفید ہیں، اور مولا اللہ آپ کو سلامتی دے، مزید آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ آپ کو، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے گھر والوں کو بہت بہت عزت دے۔ تھینک یو سر۔ میرے کچھ سوالات ہیں جی سر، بولیں۔ آپ سے طالب علمانہ سوالات ہیں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے کہ دور غیبت میں جو منتظرین امام زمانہ ہیں سلام اللہ، ان کے کیا یعنی کہ حقوق و فرائض کیا ہے؟ دیکھیں وہ انتظار فرج دیکھیں یہ غیبت سے پہلے بھی فریضہ تھا مسلمانوں کا، شیعوں کا، کہ انتظار فرج۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شیعوں کو حکم دیتے تھے کہ انتظار فرج کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بڑی جو عبادت ہے انتظار فرج ہے، کہ اللہ کی جانب سے اذن ملے حضرت امام عصر علیہ السلام کو کہ وہ ظہور فرمائیں۔ اس طرح کے کوئی خاص چیز نہیں ہے غیبت کے زمانے میں جو حضور کے زمانے سے مختلف ہو، یعنی وہی چیز ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں فرض تھی نا، کہ دین سیکھنا ہے، دین سے بچوں کو سکھانا ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے عیال کو سکھانا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، تلاوت قرآن سیکھنا ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے، نماز وقت پہ پڑھنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا ہے۔ یہ جو دین کے فرائض ہیں وہ حضور اور غیبت میں ان کا فرق نہیں ہے، ہر حالت میں فریضہ ہے۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کی دشمنوں سے دشمنی کرنا، یہ فرائض ہیں۔ عصر غیبت میں یہ ہے کہ بھئی دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ السلام جب غیبت میں نہیں بیتے تو وہ غیبت ہی میں تھے نا۔ بہت دفعہ ہوتا تھا کہ ائمہ علیہ السلام جیل میں ہوتے تھے، زندان میں ہوتے تھے نا، یا سامرہ میں ہوتے تھے، وہاں پہ پابندی ہوتی تھی کہ ان سے ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ تو جب ائمہ علیہ السلام تک رسائی ممکن نہ ہو تو ایسے علماء جو ان کے احادیث آپ کو سکھائیں، احادیث آپ کو بیان کریں، ان کا سیرہ بیان کریں، ان کی قدر کرنا، ان سے سیکھنا اور ان کو سپورٹ کرنا، یہ چاہے غیبت ہے چاہے عصر حضور ہے، اس کے فرائض ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض چیزیں بہت سختی سے حرام ہے، وہ حضور کی حالت میں بھی حرام ہے، غیبت کی حالت میں بھی حرام ہے، جیسے مثلا فسق فجور سے مرتکب ہونا، دین میں بدعت داخل کرنا، ظالمین کی مدد کرنا، اللہ آپ کو بلا کرے، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے تعلق رکھنا، یا ان سے نرم ہونا، یا ان کے سپورٹ کرنا، یا انسان مثلا جو ہے یہ دیکھیں حضور کے زمانے میں بھی حرام ہے کہ انسان ظالمین وقت کے خلاف قیام کرے، انقلاب کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو انقلاب ہے ہو رہا ہے نا کہ ہم نے بھائی اسلامی حکومت بنانی، یہ شدیداً حرام ہے۔ یہ صرف غیبت کے زمانے میں حرام نہیں ہے، ہاں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں وہ بھی اپنی شیعوں کو منع فرماتے تھے۔ جی بسم اللہ کریں۔ کہتا کلامی احکامات خمس کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ احکام خمس یہ ہے بھائی کہ اس کے احادیث دو طرح کی ہے نا، خمس کے احکام دو طرح کے ہیں۔ بعض احادیث میں وہی احادیث زیادہ ہیں کہ خمس کو حلال فرمایا اہل بیت علیہ السلام نے، بعض احادیث میں ہے کہ خمس حلال نہیں ہے، خمس کو دینا چاہیے۔ تو اس طرح کے اس میں دونوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا اختلافی جو احادیث ہیں اس میں اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ اس میں سے آپ کسی پر بھی عمل کریں، دونوں سے ہی آپ جو اس میں سے انتخاب کریں عمل کریں۔ بہرحال خمس دینا افضل ہے اس سے کہ انسان خمس نہ دے، کیونکہ اگر خمس دے وہ صحیح راستے پر تو وہ بہتر ہے کہ انسان خمس نہ دے۔ لیکن جہاں تک احادیث کا تعلق ہے وہ یہ ہے، لیکن خمس کا مصرف کہاں ہے؟ خمس کا سہم امام علیہ السلام خمس کا مصرف یہ ہے کہ اس راستے میں انسان صرف کرے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ جب بھی تیرے پاس کوئی مال ہو نا، میرے پاس یہ پیسے ہیں، فرض کریں یہ رومال ہے 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کا ایک چیک ہے، یہ آپ کے پیسے میرے پاس ہے نا، میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا، یہ میرے بھائی ڈسکنیکٹ ہو گئے، آپ ڈسکنیکٹ ہیں بھائی کامل صاحب ڈسکنیکٹ ہے، میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا، تو فرض یہ ہے کہ میں اس کو آپ کے ورثے تک پہنچا دوں، آپ کے جو بیٹے وہ بھی نہیں ہے بھائی۔ اگر آپ اتنے ہم مثلا ہم دونوں مکے میں تھے، ساتھ تھے نا، آپ کے پیسے میرے پاس رہ گئے، اب مجھے نہیں ملتے کہ آپ کہاں ہیں، پیسے میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا، میں آپ کو جانتا بھی نہیں کہ آپ کے بیٹے کہاں ہیں، آپ نہیں ملتے تو آپ کے بیٹے کو دے دوں، کسی کو نہیں جانتا، تو اس صورت میں آپ کی جانب سے میں اس کو راہ خدا میں خرچ کروں گا۔
یا وہاں پہ خرچ کروں گا جہاں پر آپ راضی ہیں. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس پیسے کو میں خوش ہوں گا کہ اس کے پیسے کی مسجد بنائی جائے یا کسی اسکول میں خرچ ہو. تو ان دو صورتوں میں اگر مجھے پتا ہے کہ آپ کا حکم یہی ہے کہ میں فلاں جگہ پہ خرچ کروں تو وہیں پہ خرچ کروں گا، کیونکہ آپ تک پہنچانا یہ تو ممکن نہیں، آپ کے ورثے تک پہنچانا بھی ممکن نہیں. اگر وہ بھی معلوم نہیں ہے تو وہاں پر جہاں آپ کی جانب سے راہ خدا میں صدقے کے طور پر اللہ کی دین میں خرچ کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب امام زمان علیہ السلام کے پیسے میرے پاس ہیں خمس کے، میں اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں. امام تک تو رسائی نہیں ہے، ان کا وارث بیٹا وغیرہ وہ تو ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں ہے، پیدا ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کہاں پہ خرچ کیا جائے؟ تو امام زمانہ علیہ السلام کا ہم احتمال دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی دین کی نصرت، امیر المؤمنین علیہ السلام کی نصرت، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نصرت کا راستہ جو ہے اس میں وہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، ہم خرچ کریں. پھر اسی راستے میں ان کی نیت، ان کی نیابت کی نیت کہ ہم آپ کی طرف سے اس راستے میں صدقے کے طور پر، صدقہ جاریہ کے طور پر خرچ کرتے ہیں. یہ خمس کا مصرف ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جو لوگ خمس دینا چاہیں. یہ جو مجتہدین نے مشہور کرائی ہے کہ ہمیں دے دو، یہ جھوٹ ہے بھائی. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف